السلام علیکم جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فارم مینجمنٹ. فارم مینجمنٹ میں آپ سے وہ چیزیں یہ ڈسکس کروں گا کہ کون سی چیزیں آپ کو فارم رن کرتے ہوئے کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. آج کا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ آج مجھے ایک چھوٹے سے نقصان کہہ لیجیے یا ایک سیکھ خدا کی طرف سے ملی کہ میری غفلت کی وجہ سے بیسیکلی ہوئی، یا جو میرا سٹاف ہے یا کام کرنے والے سارے فارم میں ملازمین، ان کی غفلت کہہ لیجیے. صرف ان کی نہیں ہے، یہ میرا کام بھی بنتا تھا کیونکہ کام میرا ہے تو مجھے زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا. تو وہ یہ کہ پچھلے سال انہی دنوں میں جب میں نے مکئی جس طرح سٹور کی تھی اپنے شیڈ میں، ہارویسٹ کر کے رکھی تھی، تو اسے کافی عرصے وہ پڑی رہی تھی اسی طرح اور اسے کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس سال بھی جب میں نے اسے ہارویسٹ کیا اور چھلیاں شیڈ میں رکھی اور میں نے کئی دن ان کو جو ہے وہ دیکھا نہیں، تو خدا کی طرف سے آج ایسا ہوا کہ چھلیاں جو ہیں وہ پلٹ کے دیکھیں تو جو نیچے والی حصے کی چھلیاں تھیں جو ایک ڈھیر میں نچلے حصے میں موجود تھیں، ان میں کئی چھلیوں پہ فنگس، کئی پہ جو ہے بیج نکلنا شروع ہو گیا تھا چھلیوں سے. کچھ چھلیاں کالی ہونا شروع ہو گئی تھیں جو کہ یوزلی اس موسم میں نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے کسی بھی قسم کا فارم رن کرنا ہے، اس میں جانور ہیں، پرندے ہیں، کچھ بھی ہے، فصلیں وغیرہ جس طرح سٹور کی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو اس کو ڈیلی بیسس پہ ایک نہیں تو ایک دو دن کے بعد لازمی جو ہے وہ دیکھتے رہنا چاہیے. تو میری غلطی ہوئی کہ میں نے وہ سٹور کرنے کے بعد یہ سوچا کہ پچھلے سال جو ہے کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک نہیں تھی، تو اس سال بھی ٹھیک جو ہے وہ رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو میری مکئی کا ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ خراب ہوا. اب کسی بھی فارم پہ آپ نے کرنا یہ کہ جب بھی آپ فارم میں انٹر ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ جانوروں کے پاس جائیں. اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے، پرندے رکھے ہوئے تو ان کے پاس جائیں. جس طرح بڑے بزرگ یا ایکسپیرینسڈ فارمر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فصل لگائی ہوئی ہے تو آپ جائیے اور پودوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کیجیے. پودے آپ کی بات سنتے ہیں اور مالک کے آنے سے خوش ہوتے ہیں. سملرلی جانور بھی جو ہے وہ آپ کا انتظار کرتا ہے اور جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ آپ کب آئیں گے، آپ اس کے پاس جو ہے ٹائم سپینڈ کریں گے. اس سے آپ کی چاہے فصل ہو یا جانور ہوں، اس سے بانڈ، ایک رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور جو ہے آپ کو کام کی سمجھ بھی بہتر ہوتی ہے. تو خیر آج بھی خدا کی طرف سے ایسی ہنٹ ہوا، وہ چھلیاں ہٹا کے دیکھیں تو اس کا کافی پورشن خراب تھا. لیکن اگر یہ 2-4 دن اور گزر جاتے تو یہ نقصان کی نوعیت جو ہے وہ بہت مختلف ہو سکتی تھی. تو میں تو اس کو بھی اللہ کا جو ہے وہ کرم مانوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ذہن میں یہ چیز ڈالی اور وہ پلٹ کے دیکھ لیں اور جو چھلیاں صاف تھیں، جو بھی افیکٹ نہیں ہوئی تھیں، ان کو علیحدہ کر لیا گیا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو خدا پر ڈالا جاتا ہے، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ چیزیں جس پہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس میں اگر آپ نقصان کرتے ہیں تو وہ اپنی غفلت سے کرتے ہیں. خدا آپ کا نقصان کیوں چاہے گا؟ کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے موسم، بارش، طوفان، خدا نخواستہ سیلاب، اس طرح کی چیزیں کہ جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، زندگی کا حصہ ہے، سب کچھ، اس پہ آپ کا اختیار نہیں تھا، آپ نے اپنی کوشش کی، آپ کچھ نہیں کر سکے. لیکن اب یہ چھلیاں میرے فارم پہ پڑی ہوئی تھیں، شیڈ میں تھیں. اس شیڈ میں دن میں جو ہے وہ 10 دفعہ جاتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، تو اس میں خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھ لینی چاہیے. جو انسان غلطی سے سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غلطیوں پہ بہانے کرتا ہے، اپنی غلطیاں، کوتاہیوں کی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالتا ہے، وہ آئندہ پہلے سے بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اسے خود مینیج کریں. میں اس میں صرف ملازمین کی غلطی نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بیسیکلی کام میرا ہے. مجھے ان سے زیادہ اس پہ احتیاط، اس سے زیادہ کنسرن ہونا چاہیے تھا. نہیں کیا، آئندہ کے لیے سیکھ ملی. اب جو ہے آئندہ کے لیے بہت خیال کیا جائے گا. تو جو ہے اس لیے اپنا کام اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے تو آپ کام نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا کام ہے، کسی بھی طرح کا بزنس ہے. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے چھلیاں خراب ہونے کا جو ہے وہ مقصد کیسے ہوتا ہے، اور جو باقی بچی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی کیئرلیسنس ہوئی ہے، چھوٹی سی غفلت کہ مکئی ڈال کے اسے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو اب یہ دیکھیں گے دوبارہ سے دانوں سے پودے نکلنا شروع ہو گئے
اور اگر میں یہ آج 1-2 دن اور نہ دیکھے جاتے تو یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ آپ کی ساری پروڈکٹ تباہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی یوز نہیں ہے، نہ آپ اسے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ اس کا کوئی کرش کر کے دانے کو مطلب پاؤڈر بنا سکتے ہیں، کوئی کسی قسم، پھر آپ نے اسے پھینکنا ہی ہے، کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ تو یہ وہ چیزیں جو کیئر آپ نے جس کی کرنا بہت ضروری ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ ہر چیز اچھی نہیں ہوتی، ہر چیز سموتھ نہیں چلتی رہتی، یہ اس طرح کی چیزیں چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ جی اب چھلیاں ہم علیحدہ کر رہے ہیں، جو ان کے جو ڈیمیج تھے انہیں علیحدہ کریں گے، جو صاف ہیں انہیں علیحدہ پھیلائیں گے تاکہ بیماری جو ہے وہ صاف والی چھلیوں تک آگے نہ پھیل سکے۔ اب یہ ضروری ہے کیونکہ فنگس وغیرہ اتنا جلدی پھیلتا ہے کہ اگر اسے ابھی نہیں کریں گے تو یہ دنوں میں چیزوں کو خراب کرے گا۔ تو اس طرح انہیں باہر بچھا کے دھوپ میں پتلا پتلا پھیلائیں گے، یعنی ڈھیر کی شکل میں نہیں رکھیں گے، علیحدہ علیحدہ چھلیوں کو رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ بچت کی جا سکے، ورنہ جو ہے یہ اور تیزی سے باقی چھلیوں کو بھی خراب کرے گی۔ پہلے یہ اس شکل میں تھی تو اب اس کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے چنائی کر کے اور علیحدہ کر کے پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو خراب ہو گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور جو باقی تو جی بس اس طرح آپ کو یہ غلطیاں جو میں نے کی نہیں کرنی چاہیے، اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ انہیں دیکھنا چاہیے۔ باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔